السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بیان کروں گا بچوں کا رونا، چیخنا، چلانا آخر کیوں ہوتا ہے، بچے کیوں روتے ہیں۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بیان کروں گا، تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ تمام بچے روتے ہیں۔ کچھ بچے پیدائشی خوش مزاج ہوتے ہیں جبکہ کچھ بچے چڑچڑاپن لیے ہوتے ہیں۔ عموماً والدین شکایت کرتے ہیں کہ ان کے بچے ہر وقت بالخصوص رات کے وقت روتے رہتے ہیں یا چیختے چلاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں والدین کو چاہیے کہ بچوں کا مکمل چیک اپ کرائیں تاکہ کسی جسمانی تکلیف کی صورت میں اس کا علاج کیا جا سکے، کیونکہ کچھ امراض بظاہر پتہ نہیں چلتے لیکن مکمل چیک اپ کے دوران ان کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ کچھ بچے کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ ماں کے غلط رویے جیسے فیڈنگ کا صحیح طریقہ نہ اپنانا، اٹھانے کھلانے کے طریقوں سے واقفیت نہ ہونا۔ عموماً ایسے بچے جو باہر کے دودھ یا ڈبہ دودھ پر پرورش پاتے ہیں، انہیں پیٹ کی مختلف تکالیف کا سامنا رہتا ہے، لیکن بچہ اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کر پاتا، اس لیے ہر وقت روتا رہتا ہے بچہ پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے۔ کچھ بچے پیدائش کے فوراً بعد رونا شروع کر دیتے ہیں اور کسی طرح بھی چپ نہیں کرتے۔ ایسے بچوں کو زچگی کے عمل کے دوران انفیکشن ہو جاتی ہے، لیکن والدین اس بات کو سمجھ نہیں پاتے اور بچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کچھ بچے والدین اور دیگر گھر کے افراد کے اٹھائے جانے کے مختلف طریقوں سے تنگ آ کر چلانے لگتے ہیں، کیونکہ بچوں کا جسم بہت نازک ہوتا ہے اور اٹھانے والے افراد اگر ذرا سی بھی بے احتیاطی برتیں تو ان کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، جس کا اظہار بچہ فقط چیخ چلا کر یا رو کر ہی کر سکتا ہے۔ کچھ افراد کو دیکھتے ہی بچے چیخنے لگتے ہیں۔ ایسے افراد سے بچے خوفزدہ ہوتے ہیں، جبکہ کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بچوں کی خوشی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، بہت چھوٹے بچے فقط چیخ چلا کر ہی اپنی تکالیف یا دیگر رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ زبان سے کسی بات کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اس لیے ان کا چیخنا، چلانا یا رونا بے معنی نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی پیغام پوشیدہ ہوتا ہے اور اس کو سمجھنا تجربے کار والدین اور ڈاکٹر کا کام ہے۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ بچہ زور زور سے چیخ رہا ہوتا ہے اور اس کے چہرے سے بھی اس کی تکلیف کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے چیک اپ کے بعد کوئی بیماری تشخیص نہیں ہو پاتی۔ ایسی صورتحال میں بچے کے کپڑوں کا بغور جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ بچے کے کپڑے بھی اسے ڈسٹرب کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک کلینکل کیس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں۔ ایک نوجوان لڑکی اپنے پہلے بچے کو لے کر کلینک میں داخل ہوئی۔ اس نے بتایا کہ بچے کو جانے کیا ہو گیا ہے، صبح سے نہ کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ پی رہا ہے، مسلسل چلائے جا رہا ہے۔ ہر طرح کا طریقہ آزما چکی ہوں لیکن بچے کو کسی طرح بھی چین نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر صاحب اسے اچھی طرح چیک کریں، آخر مسئلہ کیا ہے۔ بچے کو ماں سے الگ کر کے جب بغور معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ شرٹ کی پچھلی طرف ایک سیفٹی پن لگی ہوئی ہے جو کہ کھل کر بچے کی جلد پر نشان ڈال رہی ہے، اور اسی وجہ سے بچہ مسلسل چیخے جا رہا ہے اور رو رہا ہے، اور ماں بیچاری جس کا پہلا بچہ ہے اور کوئی بزرگ عورت بھی گھر پر موجود نہیں ہے، اس چیز کو دیکھنے سے قاصر رہی۔ ایسی صورتحال میں ماں کو نہایت سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے اور بچے کو پالنے کے دوران اس کا ہر طرح کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کسی بزرگ عورت کے ٹوٹکوں یا کسی اچھی کتاب کا مطالعہ مفید رہتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بچہ صرف جسمانی تکلیف ہی سے نہیں چیختا یا روتا، بلکہ یہ دیگر کئی امور کے لیے بھی چیخ چلا کر ہی اپنا اظہار کرتا ہے۔ جیسے بچہ کسی اجنبی فرد کو دیکھتا ہے تو چیخ چلا کر یا رو کر اس اجنبیت کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، والدین اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں
تو اس وقت بھی وہ ڈاکٹر کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ خود ڈاکٹر بھی ہوتا ہے۔ بات کر لیتے ہیں اس کی وجوہات کی کہ آخر وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ سب سے پہلے تو کسی اجنبی فرد کو دیکھ کر بھی بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی سے خوف زدہ ہونا، بعض دفعہ بچہ کسی سے خوف زدہ ہوتا ہے، ڈرتا ہے، تو اسے دیکھ کر بھی رونا، چیخنا، چلانا شروع کر دیتا ہے۔ پیاس کے دوران پانی نہ ملنا، پانی نہ ملنے سے بھی بچہ روتا ہے، رو کر اظہار کرتا ہے۔ بھوک کے دوران فیڈنگ نہ کرانا، پیٹ درد یا پیٹ کے مختلف عوارض، مختلف بیماریاں، پیٹ کی گیس، قبض، پیٹ درد وغیرہ، اس صورتحال میں بھی بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ کان درد ایک عمومی وجہ ہوتی ہے۔ بستر یا کپڑوں کا گیلا ہونا، اس سے بھی بچہ ڈسٹرب ہو رہتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ اکیلے ہونا، کچھ بچے اکیلے میں ڈر جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ فرسٹریشن، جب بچہ کسی کام یا کھیل کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پاتا تو تب بھی بچہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ یہ مجھ سے کیوں نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر کی موجودگی، اگر ڈاکٹر موجود ہوگا سامنے تو بچہ رونا شروع کر دے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی کچھ وجوہات اور بچوں کے رونے اور چلانے پر آج میں نے آپ کو تفصیل سے بیان کر کے بتایا ہے کہ بچے کیوں روتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں اس ویڈیو میں میں نے یہ بچوں کے رونے دھونے اور چڑچڑا پن کے لیے ایک ڈراپ بتایا ہوا ہے، وہ ویڈیو دیکھ کے آپ وہ ڈراپ بچے کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے میں یہ پرابلمس ہیں، آپ کا بچہ روتا ہے یا چلاتا ہے یا تنگ کرتا ہے، تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو؟ اس ویڈیو کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جو ناظرین چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔